الحمد للہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور اپنی صفات کو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر گنوایا ہے، کیونکہ اس کی صفات بے شمار ہیں، اور اس میں سے جو اس کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی صفت کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسانی نفس کے خیالات کو جانتا ہے، وہ چیزیں جو بشر سے پوشیدہ کر دی گئی ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے ان سے۔ اپنی یہی کچھ صفات اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں بتائیں، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، پس جو شخص اس واحد کتاب سے ہدایت حاصل کر لے تو اس کی بھلائی اور خیر اسی شخص کے لیے مختص ہے، اور جو شخص گمراہ ہو جائے تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کی گمراہی کا وبال اسی شخص پر ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی ان سے منواتے رہیں،
آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور صفات بیان کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کے نفس کو قبض کرتا ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جب انسانی جانوں کو، انسان کی روح کو اس وقت قبض کرتا ہے جب وہ سونے کی حالت میں ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو موت نہیں آئی ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جن لوگوں پر، جن نفسوں پر اس نے موت کا حکم صادر فرما دیا، ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، انہیں واپس نہیں لوٹاتا اور ان کی جان کو ان سے نکال لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جن نفسوں پر ابھی زندگی باقی ہوتی ہے انہیں ایک وقت مقررہ تک ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ان آیات میں، ان نشانیوں میں بہت بڑی عبرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کا اپنا سفارشی بنا رکھا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ایسی صورت میں بھی کہ جن کو تم اپنا ولی سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے ہو، اس حال میں کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی قدرت نہ رکھتے ہو اور انہیں عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیا ایسی صورت میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہو؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تمام کی تمام شفاعت، تمام کی تمام سفارش، تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جن سے تم آخرت میں بچ سکتے ہو، وہ سب کی سب اللہ خالق کائنات کو سزاوار ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے واحد ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، ان کے دل تنگ کر دیے جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا عالم ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے، اور جو ظاہری باتیں ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے عالم الغیب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی اپنے لوگوں میں فیصلہ کرے گا بروز قیامت اس معاملے میں جس میں آج یہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات آپ سن چکے ہیں. اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے محض اپنے لیے مختص کی ہے. کسی شخص کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صوفی کو اللہ رب العالمین نے اس میں یہ صفت نہیں دی کہ اسے غیب کی باتوں کا عالم بنا دیا ہو. حتیٰ کہ انبیاء اور رسول گزر گئے، ان میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے غیب کا کلی علم ہرگز نہیں دیا، بلکہ جہاں تک ہوا اور جتنا ہوا وہ علم اللہ کی طرف سے ان انبیاء اور رسول کو دیا جاتا تھا. وہ کلو عالم الغیب ہرگز نہیں تھے.
یہ عالم الغیب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 13 مقامات پر لفظ عالم الغیب کو ذکر کیا اور ہر جگہ پر اسے اپنے لیے مختص کیا، اپنی صفت میں اس کو بیان کیا۔ سورہ نام میں فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اسی کی اس دن بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ اس کی بادشاہت وہ ہستی جو غیب کو اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے انسانوں ان قریب تم سب کو عالم الغیب ظاہری اور پوشیدہ باتیں جاننے والی ہستی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ توبہ میں ایک اور جگہ فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو عالم الغیب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سورہ رعد میں فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ غیب اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے جو بہت بڑا اور بڑا بلند و بالا ہے۔ سورہ سبا میں فرمایا قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم تمام کے تمام ضرور عالم الغیب کی طرف پہنچائے جاؤ گے۔ سورہ حشر میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو عالم الغیب ہے، وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ اللہ ہے جو غیب اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے، جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم تمام کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اللہ جو عالم الغیب اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو خبردار کرے گا ان اعمال کے متعلق جو تم دنیا کی زندگی میں کرتے آ رہے ہو۔ سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس اللہ کی یہ صفت نہیں، وہ اللہ ایسا نہیں جو اپنی غیب کی بات کسی بھی ایک شخص کو بتا دے، اس پر ظاہر کر دے۔ یہ 13 مقامات ہیں جس میں اللہ رب العالمین علم غیب عالم الغیب کو بیان کرتا ہے، اور 13 کے 13 مقامات پر لفظ عالم الغیب کو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت میں گنوایا، اپنی ذات سے مختص رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، انسانی ذہن کو پہچانتا ہے، اس کی سازشوں کو، اس کی تدابیر کو، اس کی تراکیب کو، اس کی وہ تمام کوششیں جو وہ اپنے دماغ میں اپنے دل میں کرتا ہے، ان تمام کا علم ایک واحد اللہ تعالی کی ذات کو ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لیکن آج یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب بنایا تھا، یہ شرک کے زمرے میں جاتا ہے۔ کسی شخص کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو، کسی صوفی کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو اللہ رب العالمین نے اپنی یہ صفت کے غیب کی باتوں کا علم دینا ہرگز عطا نہیں کیا۔ سورہ جن میں ہی اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی شخص کو غیب کی باتوں کا علم نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جن رسول کو وہ مختص کر لیتا ہے انہیں بھی وحی کی صورت میں اس طرح سے علم دیتا ہے کہ تمام کی تمام غیب کی باتیں ان تک نہیں پہنچاتا۔ جو باتیں انسان تک دینی ہوتی ہیں، جو باتیں انسانی سمجھ میں آنی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو احکامات اللہ کو نازل کرنا ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے رسول کو مختص کرتا ہے، اور ان میں سے چند باتیں جن کو بتانا ضروری ہوتا ہے وہ غیب کی باتیں اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ خود سورہ نام میں اللہ رب العالمین نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعووں کی تردید آپ خود کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے میں ایسا تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی خود تردید کیجئے، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفس کے لیے بھی اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے نفس کو نفع پہنچا سکوں یا نقصان پہنچا سکوں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو مجھے نفع دیتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو مجھے نقصان دیتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ لَعَالِمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا تو یقین مانو دنیا کی تمام خیر و برکت کو میں اپنے لیے جمع کر دیتا اور کوئی برائی مجھے کبھی نہیں چھو سکتی۔ کہ اللہ رب العالمین اپنی واضح آیات کو کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی رسول کو حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے غیب کا علم ہرگز نہیں دیا۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ عالم الغیب تھے تو یہ کس زمرے میں داخل ہوتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہوتے تو ایسے بیشتر واقعات ہیں علم غیب کے متعلق کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو ایسے بیشتر واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بھیدوں کو جانتے ہوتے، ان پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہوتے تو مسلمین اور مسلمین کی جماعت پر جو مصیبتیں ٹوٹی، جو آزمائشیں، جو تکالیف آئیں، اگر پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو مسلمین اس کرب سے ہرگز نہیں گزرتے۔ ہم دیکھیں واقعہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان پر تہمت لگی، ان پر بہتان لگایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت پریشان تھے۔ اندازہ کیجئے صحیح بخاری میں ہے آپ پر کس طرح سے راتیں گزرتی ہوں گی، ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بھاری گزرتا ہوگا کہ اپنی پیاری زوجہ جن سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان پر تہمت اور بہتان لگایا گیا، اور آپ کو علم نہیں تھا کہ اس میں کتنی سچائی، کتنی حقانیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اس واقعے کے بعد رو رو کر میری آنکھیں خشک ہو گئی تھیں کہ میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں۔ جب اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی، آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کی حالت میں مبتلا رہے کہ آیا کہ یہ بہتان، یہ تہمت کیا یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جب آپ اپنی بیوی کے گھر آئے اور ان سے یہ کہنے لگے، اے عائشہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں،
اگر تم سے خطا ہو گئی ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ کیا علم رکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا کہ اپنی بیوی پر لگی ہوئی تہمت کو آپ ان سے سچائی کی صورت میں فرما رہے ہیں، اگر ایسا کیا ہے تو تم مجھے اطلاع دے دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب من جملہ اور باتوں کے کہ اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو بات کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے، آپ فوراً اس پر یقین کر لیں گے کہ ہاں مجھ سے خطا کی ہوئی ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ ہرگز میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اور اللہ شاہد ہے کہ ہرگز میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو آپ میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ باتوں کو اس قدر بھر دیا گیا ہے کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ وہی نازل ہوئی، کیفیت طاری ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم فلہ عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ واقعہ جو لوگ بہتان لے کر آئے ہیں وہ گناہ کے ساتھ آئے ہیں، اے ایمان والو تم اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھو، بعض بری باتوں میں اللہ تعالیٰ اچھائی کو چھپا کر رکھتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس گناہ کو کما رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں اس کام سے بری کر دیا۔ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں میں اللہ کے رسول کا شکر نہیں کروں گی، میں اس ذات کا شکر کروں گی جو اللہ ہے، جو عالم الغیب ہے، اس سے وہی نازل کی مجھ ناچیز کے لیے۔ میں تو یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو قرآن مجید میں آیات کی صورت میں نازل کرے گا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا اور میری صفائی دے دی جائے گی۔ اس اللہ نے مجھ پر بڑی فضیلت کی کہ اس بہتان کو ختم کرنے کے لیے میری یہ صورت اتاری، اس میں آیات اتاری اور وحی کا نزول کیا۔ تبھی فرمایا لا عالم الغیب، میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہرگز نہیں ہوں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے واقعہ بئر معونہ کبھی پیش نہیں آتا۔ اتنی سخت آزمائش، اتنی سخت مشکل جو مسلمین پر نازل ہوئی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو کفار کی سازش کو ناکام بنا دیتے۔ صحیح بخاری میں ہے جب رول، زقوان اور بنو ریحان کے قبیلے جو کفار کے بہت بڑے قبیلے تھے وہ یہ سازش لے کر آئے اور منافقت کی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگے جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ہمیں چند علماء چاہیے، علم والے لوگ چاہیے تاکہ ہم تبلیغ کر سکیں اور اپنی قوم کو اسلام اور ایمان کی طرف لا سکیں۔ 70 قرآن جن کی صفت بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 70 ایسے ولی اللہ تھے، ایسے اللہ کے نیک لوگ تھے کہ وہ دن میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا کرتے تھے، بازار میں لے جا کر بیچا کرتے تھے، جو قیمت وہاں سے حاصل ہوتی اصحاب صفہ جو غریب اور فقیر لوگ تھے ان میں تقسیم کیا کرتے تھے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ دن میں یہ کام کرتے، رات میں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا علم حاصل کرتے، نمازیں پڑھتے، قیام اللیل کرتے تھے،
یہ ایسے اسلام کے زبردست لوگ 70 قرآن جو کہ اس وقت کے بہترین علماء اور تبلیغ کے لیے مؤثر ہتھیار ہوا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. آپ کو اگر علم ہوتا آپ کہہ دیتے تم منافقت کر رہے ہو, تم سازش کے تحت آئے ہو, لیکن نہیں, آپ نے ان کی بات پر اعتبار کیا اور اپنے 70 قرآن کو ان کے حوالے کر دیا, جاؤ ان کے ساتھ جا کر تبلیغ کرو. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں, ان کو ان پر امیر مقرر کیا, اور جب دھوکے سے ان پر وار کیا گیا, ان تمام کے تمام 70 قرآن کو ان کفار نے شہید کر دیا. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر وار کیا گیا, اپنے خون کو اٹھا کر کہا فستو ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم آج مجھے کامیابی نصیب ہو گئی. یہ وہ مشکل تھی, یہ وہ پریشانی تھی جو مسلمین پر اور مسلمین کی جماعت پر آئی. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ 70 قرآن کبھی بھی اس بے دردی سے شہید نہیں کیے جاتے تھے. ایک ماہ تک, پورے ایک مہینے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, ایک ماہ تک فجر کی نماز میں ہر دوسرے رکوع کے بعد, دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. ان کفار پر بددعائیں کیا کرتے تھے کہ جنہوں نے مسلمین کو یہ نقصان اور یہ تکلیف پہنچائی. ایسے بیشتر بے شمار واقعات ہیں کہ جن کو گنا جائے تو ایک کتاب بن جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے. علم رکھتے تھے, اتنا رکھتے تھے جتنا اللہ چاہتا تھا اور جتنا اللہ دیا کرتے تھا. پورا عالم الغیب, غیب کلی صرف ایک ہستی کو سزاوار ہے, وہ اللہ رب العالمین ہیں. صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتیح خمس لا یعلمها الا اللہ, غیب کی 5 کنجیاں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے. یہ 5 کنجیاں جس شخص کو ملیں گی وہی شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے, اور دنیا میں آج سے لے کر پہلے تک اور آج کے بعد دنیا کے آخر تک اللہ رب العالمین کسی شخص کو ان 5 میں سے ایک کنجی بھی عطا نہیں کرے گا. اور وہ 5 کنجیاں بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یعلم ما یغیث الارحام الا اللہ, کوئی نفس نہیں جانتا کہ مادر رحم میں کیا چیز سکڑتی ہے, جو جانتا ہے وہ ہستی اللہ رب العالمین کی ہے. لا یعلم ما غدا الا اللہ, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, جو ہستی جانتی ہے وہ ایک ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ہے. لا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ, کوئی شخص نہیں جانتا, کوئی نفس علم نہیں رکھتا کہ آسمان سے بارش کب ہوگی, جو جانتا ہے وہ ایک ہستی ہے اللہ رب العالمین کی. لا تدری ای نفس ارض تموت الا اللہ, کوئی نفس نہیں جانتا اسے کس زمین پر موت آئے گی, جو ہستی جانتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. لا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ, کوئی ہستی, کوئی شخص, کوئی نفس, کوئی بشر, کوئی رسول, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی بھی انسانیت, وہ لوگ جو مخلوق میں ہیں یا وہ لوگ جو مخلوق میں نہیں آتے, اس میں سے کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. ایک ہستی ہے جو مالک الملک ہے, خالق کل ہے, اللہ عز و جل, اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی. یہ ہے علم غیب, یہ ہے 5 کنجیاں جو کسی بھی شخص کو اللہ رب العالمین تا قیامت تک ادا نہیں کرے گا. یہ ہے علم غیب کی وضاحت کہ پوشیدہ سینوں کے بھید کو جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. لیکن سوال جو یہاں پر ہے اور جو تقریر کا عنوان ہے
کہ علم غیب اور کرامات میں فرق کیا ہے. غیب کی بات تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ غیب اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے، وہی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے. کرامت یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور کسی شخص کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کو اس بات کا خود علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہونے والا ہے یا یہ کرامت میرے ساتھ پیش آنے والی ہے. اس پہ ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ کشف اور الہام کو بھی کرامات میں لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کشف کے معنی ہے کھولنے کے. اسی وجہ سے بیٹری جو ہوتی ہے اسے عربی میں کشاف کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بیٹری ہوتی ہے وہ روشنی پیدا کرتی ہے اور جو اندھیرے ہوتے ہیں ان اندھیروں کو صاف کرتی ہے. اسی سے کشف ہے کہ جو غیب کی پوشیدہ باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے کشف کہا جاتا ہے. یہ تمام چور دروازے ہیں جو الگ الگ مسالک، الگ الگ مکاتب میں نکال رکھے ہیں، کیونکہ کوئی مسلک تو بلا بانگ دہل کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور اپنے اولیاء اور اپنے صوفیوں کو بھی یہاں تک لے جاتے ہیں کہ غیب کی باتوں کا علم اللہ کی طرف سے انہیں بھی ہو جاتا تھا. لیکن جو دوسرا مسلک ہے وہ اس بات کو کہنے سے کتراتا ہے اور اس کے لیے چور دروازہ کشف اور الہام کو نکالا کہ ان کو کشف ہوا کرتا تھا، کوئی بات ان کے لیے منکشف ہو جایا کرتی تھی، ان کے لیے ظاہر کر دی جاتی تھی، وہ خود ظاہر نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ہوتا اور آنے والی چیز کا علم انہیں پہلے سے دے دیا جاتا تھا. کہ تمام لفظ اور فضول باتیں ہیں جن کا دین اسلام میں، قرآن و حدیث میں، شریعت میں کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شخص نہ صاحب الہام ہو سکتا ہے، نہ محدث ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص منکشف ہو سکتا ہے کہ اسے آگے کی باتیں اللہ کی طرف سے پہلے سے معلوم ہو جائیں. اب رہی بات کرامات کی. کرامات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بڑے انوکھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معاونت سے آتے ہیں. کرامات کے لفظی معنی تو عزت کے ہیں اور لغوی معنوں میں بھی اسے یہی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کو عزت دینا، اور مختصر یہ کہ کوئی انوکھی چیز کہ کسی شخص کے ساتھ جو کہ غیر نبی ہو، جس کو ولی اللہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی کرامت ہو گئی، لیکن وہ بإذن اللہ ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، اور سب سے بڑی بات اس کو خود علم نہیں ہوگا کہ یہ کرامت میرے ساتھ ہونے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، اللہ کی طرف سے ہے. صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلین خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ، کہ دو صحابی جن کی روایت میں ملتا ہے دوسری میں کہ وہ دو صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سے نکلے اس حال میں کہ رات بڑی اندھیری تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، رات بڑی تاریک تھی. اس بین یدیہ نور، جب وہ اس اندھیری رات میں نکلے تو ان کے سامنے نور روشن ہو گیا. نور بھیجنے والی ذات کون تھی؟ اللہ رب العالمین کی، اس کی طرف سے نور آیا. کرامات تھی ان دو اصحاب کی، اللہ نے عزت افزائی کی، ایک انوکھا کام ان کے ساتھ کیا، ایک اچھی محفل سے نکلے، علم حاصل کر کے نکلے، اندھیری رات تھی، ان کے لیے نور روشن کر دیا. نور ان کے آگے چلتا رہا، اس کی روشنی میں چلتے رہے. فَتَفَرَّقَ نُورٌ مَعَهَا،
جب ان دونوں کا راستہ جدا ہوا، نور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک ٹکڑا ایک صحابی کے ساتھ چلنے لگا، دوسرا ٹکڑا دوسرے صحابی کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ اللہ کی کرامت تھی، بھیجنے والی ذات نور کی، اللہ رب العالمین کی کرامت ان دو اصحاب کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا رہے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وَفَرَسَهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، اور ان کا گھوڑا ان کے سامنے بندھا ہوا تھا۔ اِذْ جَعَلَتِ الْفَرَسُ، جب انہوں نے تلاوت شروع کی گھوڑا بدکنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ فَسَكَتَتْ، وہ جیسے ہی خاموش ہوئے گھوڑا سکون کی حالت میں آ گیا۔ فَإِذَا قَرَغَ جَعَلَتِ الْفَرَسُ، پھر جب قرأت شروع کی گھوڑا پھر بدکنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ فَسَكَنَتْ، جیسے ہی قرآن کی تلاوت روکی گھوڑا سکون میں آ گیا، اس نے بدکنا ختم کر دیا۔ 3 بار اس طرح سے ہوا۔ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے پاس لیٹا ہوا تھا جو بڑا چھوٹا تھا۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر گھوڑا اسی طرح سے بدکتا رہا تو میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے قرآن مجید کو رکھا، اپنے بیٹے کے پاس گئے، اسے اٹھایا، اتنے میں رفع رأسہ الی السماء، اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا تو کیا دیکھتے ہیں کأنہ مثل الظلہ فی المصابیح، ایک بادل کا ٹکڑا ہے، ایک سائبان ہے جو ان پر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس میں اس طرح سے روشنی ہو رہی ہے جیسے چراغ روشن ہوتے ہیں، جس طرح سے دیے جلتے ہیں وہ جو جگمگا رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ رات گزر گئی، فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور رات کا پورا واقعہ آپ سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا یا ابن الحزیر، اقرا یا ابن الحزیر، اے حزیر کے بیٹے تم تلاوت کرتے رہتے، اے اسید تم قرآن مجید پڑھتے رہتے، تم نے اسے پڑھنا کیوں چھوڑا؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا وہاں تھا، اگر میں پڑھتا رہتا گھوڑا اس کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ آپ نے فرمایا، وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بادل اور جو بادل میں ستارے جو روشنیاں ہو رہی تھیں وہ کیا چیز تھی؟ قال لا، کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں معلوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حذیر کی وہ کرامت بتائی، تلک الملائکہ دنت بصوتک، اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اس حال میں اگر تم پڑھتے رہتے تلاوت کرتے رہتے صبح ہو جاتی، ينظر الناس الیہا، لوگ ان فرشتوں کو دیکھ رہتے، لا تتوارا منہا، وہ فرشتے وہیں موجود رہتے، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ کہ ایک کرامت ہے، فرشتوں کو کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین نے وہ نازل ہوئے اسید بن حذیر کی کرامت ان کی عزت افزائی کے لیے۔ کیا معلوم تھا حضرت اسید کو کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو فرشتے نازل ہوں گے، یہ کرامت ہوگی، میری آواز کو سنیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہی فرق ہے علم غیب اور کرامت میں۔ غیب کو وہ شخص جانتا ہوگا کہ جس کے ساتھ پیش ہونے والا ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کرامت میں کسی شخص کو علم نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ رونما ہونے والا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا بعث سریۃً، آپ نے ایک گروہ جو کہ 10 آدمیوں 10 صحابہ پر مشتمل تھا کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجا، اور اس گروہ پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب وہ گروہ وہاں سے نکلا
اذا کان بینہ مکہ و عسفان، کہ جب وہ گروہ مکہ اور عسفان کے بیچ کے راستے میں موجود تھا، کفار کے ایک قبیلے حذیل کی ایک شاخ بنو ریحان کو علم ہو گیا کہ محمد نے ایک گروہ بھیجا ہے جو ہماری جاسوسی کے لیے آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 200 تیر انداز تیار کیے، فاقتصوا بآثارہم، اور ان لوگوں کے قدم کے پیچھے بھیجا ان کا تعاقب کرنے کے لیے کہ ان تمام کو قتل کر دو۔ وہ وہاں سے نکلا، وہ ان کے 200 تیر انداز جب دیکھا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر فجاؤ الى فدفد، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے ان سے بچنے کے لیے۔ فلما احاط القوم، وہ گروہ آیا اور اس نے پہاڑ کو پورا گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگا لکم الاحداد والمیثاق، ہم تم سے عہد اور میثاق کر لیتے ہیں، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، تم ہمارے پاس نیچے اتر آؤ، ہم تم میں سے کسی شخص کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جنگجو صحابی تھے، بڑے بہادر تھے، وہ کہنے لگے اما انا فلا انذر فی ذمت کافر، رہا میں تو ہرگز کافروں کے ذمے میں، کافروں کی پناہ میں نہیں آؤں گا، میں تو ان سے قتال کروں گا۔ فقاتلوہم، وہ ان سے لڑ پڑے، 10 کے 10 صحابہ لڑنے لگے، وہ 200 تیر انداز، یہ 10 صحابی وہ ان پر غالب آئے اور 7 کو وہیں موقع پر شہید کر دیا۔ بچے 3 صحابہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورجل آخر، اور 30 صحابی کا نام نہیں ملتا۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، ان کے ذمے میں دے دیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر آئے، ان کفار نے اپنی کمان کی رسیوں کو نکالا اور ان سے ان تینوں کو باندھ دیا۔ جو 30 صحابی تھے جن کا نام نہیں معلوم، وہ کہنے لگے ھذا اول الغدر، یہ ان کا پہلا دھوکہ ہے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، میں تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ کفار ان پر زبردستی کرنے لگے، فجربوہ فعالجوہ، ان کو گھسیٹنے لگے، ان کو آگے لے جانے لگے، فلم یفعل، لیکن وہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھے، فقتلوہ، وہیں موقع پر انہوں نے ان صحابی کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کو لے کر گئے، فاشترا بمکہ، اور مکہ کے بازار میں انہیں بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقبہ بن عامر، حارث بن عامر کے جو بیٹے تھے، انہوں نے انہیں وہاں سے خریدا، کیونکہ حضرت خبیب نے بدر کے دن میں حارث کو قتل کیا تھا۔ جب وہ ان کی قید میں وہاں آ گئے اور اس بات پر ان کے تمام بیٹوں کا اتفاق ہو گیا کہ ہمیں اب اسے قتل کرنا ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیدی میں تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے حارث کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے استرا مانگا تاکہ میں اپنے زیر ناف بال مونڈ سکوں۔ اس حال میں ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے سے تھوڑی غافل ہو گئی، وہ بچہ چل کر حضرت خبیب کی گود میں جا بیٹھا۔ جب مجھے اچانک خیال آیا، جا کر دیکھتی ہوں حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور ان کی گود میں ان کی ران پر میرا بچہ بیٹھا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ حضرت خبیب پہچان گئے اور کہنے لگے اتخشین ان اقتلہ، کیا تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ کلا لا افعل انشاءاللہ، ہرگز نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں اس معصوم کو ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ حارث کی بیٹی جو کہ کفار کی بیٹی ہیں، وہ خود حضرت خبیب کی تعریف بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیتہ اسیرن قط خیرا من خبیب، میں نے خبیب کے جیسا قیدی ہرگز نہیں دیکھا۔ رأیتہ، میں دیکھا کرتی تھی، یأکل من کتف عنب، وہ انگور کے خوشے کھایا کرتے تھے۔ وما بمکہ یومئذ ثمر، حالانکہ مکہ میں اس زمانے میں پھل نہیں اگا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو خبیب کی کرامت میں اللہ رب العالمین انہیں انگور کے خوشے کھلایا کرتا تھا۔
انگور دینے والی ذات اللہ رب العالمین عالم الغیب کی ہے. انگور کھانے والے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کرامت میں، ان کی عزت افزائی میں ایک انوکھا کام اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کر رہا ہے. اور اسی طرح سے واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن جو اس پہ بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ انگور کے خوشے ملیں گے یا اللہ کی طرف سے کرامت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اس طرح سے رزق نصیب کیا. صحیح مسلم میں ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں انا و صاحبان علی، کہ میں اور میرے دو ساتھی تھے، ہماری یہ حالت ہو گئی کہ بھوک کی وجہ سے ہماری سماعت اور ہماری بصارت ختم ہو گئی. ہم اتنے کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس جاتے، لیکن جو صحابہ اکرام تھے وہ خود اتنی مشکل میں ہوتے کہ انہیں خود رزق میسر نہیں ہوتا. انہوں نے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا. کہتے میں اور میرے وہ دونوں ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اپنے اہل خانہ کی طرف گئے. کیا دیکھتے ہیں اذا ثلاثۃ آنوز، وہاں پر 3 بکریاں بندھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتربوا بیننا، کہ ان تینوں بکریوں کا دودھ دھویا کرو، خود بھی پیا کرو اور مجھے بھی پلا دیا کرو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم روز دودھ دھوا کرتے تھے، ہر ایک شخص اپنے حصے کا پیا کرتا تھا. وَنَرْفَعُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا اسے ہم اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ مصروف ہوتے. رات کو آپ آیا کرتے تھے، یسلم تسلیماً، سلام کیا کرتے تھے. اس طرح سے کرتے کہ سونے والا جاگے نہ، اور جو جاگ رہا ہے وہ سلام کو سن لے. پھر آپ جاتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر واپس آتے، اور جو بچا ہوا دودھ ہوتا تھا اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. کہتے اسی طرح سے گزر رہا تھا حتی اذا غدات اللیلۃ آتی الشیطان. کہتے ہیں ایک رات کو شیطان مجھ پر غالب ہو گیا. قد شربت نصیبہ، میں اپنا حصہ پی چکا تھا. شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انصار آتے ہیں وَيُتْحِفُونَهُ، اور ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کو جو ان کی حاجت ہوتی ہے اسے پورا کر دیتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ 3-4 گھٹ کا دودھ ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسے میں پی لیتا ہوں. کہتے ہیں شیطان نے بڑا ورگلایا، حتیٰ کہ جب میں گیا اور شیطان مجھ پر غالب آیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور خود پی گیا. اور جب مجھے احساس ہوا کہ دودھ میرے پیٹ میں جا چکا ہے اور اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ندمنی الشیطان، شیطان مجھے اب ندامت کرنے لگا اور مجھے برا بلا کہنے لگا اور مجھے یہ ورگلانے لگا. ما صنعتا، یہ تو نے کیا کیا؟ اشربت شراب محمد، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی گیا؟ اب جب وہ آئیں گے یدعو علیک، تجھ پر بد دعا کریں گے، فتحرق دنیا کا و آخرت کا، تیری دنیا تیری آخرت سب برباد ہو جائے گی. کہتے ہیں میں بڑا نادم ہوا، میرے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کو لے کر لیٹ گیا. اذا غطى رأسه خرج قدمایا، جب سر ڈھانکتا تھا پاؤں کھل جاتے تھے، جب پاؤں ڈھانکتا تھا سر کھل جاتا تھا. فلم یجین النوم، اسی کرب بے چینی کی حالت میں رہا اور مجھے نیند نہیں آئی. وَنَامَ صَاحِبَايَ، میرے دونوں ساتھی سو چکے تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا جو میں کر چکا تھا. کہتے ہیں اتنے میں دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں چادر کی کوہ سے آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ نے آ کر سلام کیا، معمول کے مطابق جا کر نماز ادا کی، واپس آئے. اب جو برتن کھول کر دیکھا تو وہ خالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا کہنے لگے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، الآن یدعو علیہ، اب یہ مجھ پر بد دعا کریں گے، میری دنیا اور آخرت تو گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم اطعم مطعمنی واسقی من اسقنی، اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا، اے اللہ جو مجھے پلائے اسے تو پلا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، آپ کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی گئی، میں کھڑا ہوا، اپنی چادر کو باندھا، چھری اٹھائی، ان تینوں بکریوں کی طرف کیا کہ دیکھوں کون سی سب سے زیادہ موٹی ہے، جا کر اسے ذبح کر دوں۔ جا کر دیکھتا ہوں اذا حافلہ، جو سب سے تندرست بکری تھی اس کے تھن موٹے ہو رہے ہیں، اس میں دودھ آیا ہوا ہے۔ صرف وہی نہیں، اذا حفر کلہن، تمام کی تمام جو تینوں بکریاں ہیں ان کے تھن بھر گئے اور ان میں دودھ آنے لگا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً برتن کی طرف لگ کے اس دودھ کو دھویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ دھو کر لایا ہوں، آپ اسے تناول فرمانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشربت شرابکم، کیا تم نے اپنا حصہ پی لیا؟ کہنے لگے اشرب، آپ پی لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس دودھ کو پیا، واپس دیا، کہنے لگے میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور پیجیے۔ آپ نے اور لیا اور اس دودھ کو خوب پیا، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے۔ کہتے ہیں جب یہ قصہ تمام ہوا میں زور زور سے ہنسنے لگا، فَأُلْقِيَتْ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ میں زمین پر ہنستے ہنستے لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے مقداد یہ تمہاری بڑی بری عادت ہے جو تم یہ کر رہے ہو۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت فی امری قضا و قضا، میرے ساتھ واقعہ یہی ایسا پیش آیا ہے کہ مجھے اس پر ہنسنے کا دل کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے وہ تمام واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا الا رحمت من اللہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے۔ تم مجھے پہلے بتاتے میں ان دونوں ساتھیوں کو بھی جگاتا اور اس رحمت میں انہیں بھی شریک کر لیتا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ان اصبنی ما اصبتا، اگر وہ چیز وہ رحمت جو آپ کو پہنچی اور آپ کی بدولت مجھے بھی پہنچی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں کسی شخص کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ یہ کرامت ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا انہیں علم تھا کہ اگر دودھ پی جاؤں گا تو بکریوں میں دودھ واپس آ جائے گا؟ انہیں ہرگز علم نہیں تھا، وہ بکری کو ذبح کرنے گئے تھے، اللہ کی کرامت ہوئی باذن اللہ ان بکریوں میں دودھ آیا اور وہ دودھ دھو کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیا۔ یہ فرق ہے واضح علم غیب اور کرامت میں۔ غیب کا علم اس شخص کو ہوتا ہے جو جانتا ہو آگے کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور وہ شخص کہ جس کے ساتھ کرامت ہو اس کو ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ ایسا کچھ میرے ساتھ رونما ہونے والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُوا